الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشافعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين ويا وسيلتنا في الدارين قابل صد عزت و احترام علماء کرام، ثناخانان شیر لسان، ارباب علم و دانش، صاحبان منبر و محراب، معززین علاقہ، رؤسائے قوم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سمیم قلب نال مبارکباد پیش کردہ میں اج دی اس محفل نو بپا کرنے والے، سجانے والے تمام نوجوانان اہل سنت نو، جنہاں نے سابقہ روایات تو بحال اور جاری رکھدے ہویاں ایک بار پھر اپنے اس گھر دے آنگن دے اندر ذکر و میلاد مصطفیٰ دی محفل نو سجانے دا اہتمام فرمایا ہے۔
اور دعا کردہ رب کائنات انہاں دے کاروبار، زندگی، صحت، مال جان آل وچ برکتاں پیدا فرمائے اور دنیا اور آخرت دیاں تمام تر بھلائیاں تو فیض یاب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، گل ہو رہی آئی حضور نو ویکھن دی، کہ حضور نو جس ویکھیا ہے وہ پھر اپنی نظراں حضور دے چہرے تو اٹھا نہیں سکتا۔ وہ پھر ہور کا شویدہ ہی نہیں۔ میں اس موضوع اور مدعا نو اردو زبان دے دو مشہور شعراں دا سہارا لے کے تاریخ اسلام دے آئینے چ رکھ کے تانوں پورا منظرنامہ وکھانا چاہنا۔ اردو دے ایک شاعر نے ایک کلام لکھیا ہے مار جی حضور دی شان وچ، وعدہ یا رسول اللہ ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ بڑا طویل کلام ہے، اس نے وچ ایک شعر لکھیا ہے، میں اس شعر نو حاصل کلام شعر آنا۔ وعدہ یا رسول اللہ سجدہ کروں تو کفر، سجدہ کروں تو یعنی آپ کو، کیونکہ اللہ تو بغیر کسی نو سجدہ جائز نہیں، لہذا یا رسول اللہ سجدہ کروں تو کفر، گر نہ کروں تو کفر، سجدہ کروں تو کفر، گر نہ کروں تو کفر، آیا ہے وہ مقام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار حضور دے جتنے کی متوسلین اور منتسبین ساریاں دیاں زندگیاں نو ملاحظہ فرما لو، ہر ایک دی زندگی اور عمل دے اندر اس شعر دی تصویر جھلک دی ہے کہ ہے دیکھنا حرام۔ میری گفتگو دا محور مرکز یہ شعر راسی ہے، دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ گرامی قدر سامعین، میرے حضور دی مکی زندگی دا دور ہے، شام دے وچوں ایک تجارتی قافلہ مکے جا رہا ہے، رستے دے اندر قافلے دا گزر ایک شہر دے قرب وچوں ہویا، شہر پنڈ دے لڑکے پنڈ تو باہر پلے گراؤنڈ دے اندر کھیل رہے ہیں، سارے لڑکے کھیل وچ مگن، پر ایک لڑکا ایک بچہ تنے تنہا الگ تھلگ نکڑے بیٹھا ہے۔ یہ جو ہوندے ہیں بچے جڑے سائیڈ تے بیٹھے رہندے ہیں، یہ کل عظمت دیاں بلندیاں تے باندھ جڑے ہر تماشے دا حصہ نہیں بندے۔ ایک بچہ الگ تھلگ بیٹھا نکڑے، قافلہ گزریا، انہاں ویکھیا بچہ ہے۔ اس دور دے اندر انساناں دیاں تجارتی منڈیاں لگ دیاں، خرید و فروخت ہوندی ہے انساناں دی انہیں جویں اج جانوراں دی۔ اے تے حضور آئے نا تے انسان نو انسانیت دا درس دیتا ہے، احترام آدمیت دا سبق یاد کرایا میرے حضور نے، اور اند کرایا کہ جنہاں نو لوگاں ویچڑائی انہاں نو چاہ کے کعبے دی چھت تے کھلار چھوڑیا، ان سبق یاد کرایا۔
میرے حضور نے تمیز اور خرد و کلا اور رنگے فرق رنگ و نسل تمیز اور رنگ و بو میرے حضور نے یہ نہیں مٹائی. فارس پہ غلام سلمان واقع ہے یہ تو میرے گھر دا بندہ ہے. سلمان منا اہل البیت فرمایا بلال نو کوئی حبشہ دا غلام نہ سدے اسگے نو سجد کر چھوڑے. میرے درویش لاہوری مفکر اسلام دانائے راز ڈاکٹر اقبال حضور دے اس سیرت دے اس چیپٹر نو دو شعری کالم وچ ڈالے ہے. اقبال آدھنا کہ حضور آئے تو حال ہو گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود آقا ہے ایاز غلام ہے لیکن حضور نے سارے نو ہک لین وچ کھڑا کیتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تجارتی منڈی اس دور وچ انساناں دی لگدی آئی. قافلے والیاں ویکھیا بچہ ہے بڑا حسین و جمیل. اس دور وچ بچیاں کولوں راکھی والا کم نوکری والا بڑا لیا جاندا ہے. ہووے نہیں تے میں اینو وچے سا. اس نے انہوں دبوچ لیا. استغفر اللہ. دڑکے نو دبوچ لیا. نیت حسوں مکہ دا ایک بازار اوکاز اتھے میلہ لگدا ہے اتھے نو وچے سی. اس لڑکے نو دبوچ لیا کچا وچ کس لیا تے مکے لے کے ٹر گیا. اوکاز دے بازار وچ اس نو ویچیا. ہن میں اس بچے دے مقدر تے قربان جاواں جو انہوں لیندا کون پیا ہے. انہوں خرید کہیں کیتا مقدر ویکھ بندا. یہ دا مطلب ہے جڑے کھڑی جاویں او سارے رلدے نہیں ہوندے کئی سویری جاندے کئی سویری جاندے. یوسف نے براواں چور کر کے ویچے آئے. آکھے چور بھی ہنے تے نس بھی جاندا ہے. تے مڑ اس دے کول گئے کھلیان آکھے کنک مک گئی تھوڑے جے دانے دیویں آ. ہائے ہائے اچھی بولدا سرا سبحان اللہ. حضرت یوسف آکھیا تاں دیساں جے او نکڑا لایا ہوتا او بنیامین. اکھے دی بوری دے اکھے اسی تے تھا بابے دی لائے جاؤ انہوں لائے اسو تے تھا. اے ہو جاندہ ایسا مالک جی میں چاہے فیصلہ کرے پھر زمینی سبب دے مالک آپ بڑھیں. اور اس اکاس دے بازار دے اندر اس ویچیا تے اس لڑکے نو خرید کہیں کیتا حضرت حکیم ابن حزام. توجہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا بھتیجا حکیم ابن حزام حسنین دی نانی فاطمہ الزہرا دی والدہ دا بھتیجا حکیم ابن حزام اس خرید لیا. اس لڑکے نو بازار چ میلے چ خرید لیا. پیسے دے کے امیر قافلہ نو وک گیا لڑکا. حکیم ابن حزام گھر لایا ہے. انہاں سوچیا بچہ چھوٹا ہے گھر آ جا سکتا ہے تے میں اے پیش کرنا اپنی پھپھی خدیجہ نو. انہاں دا چھوٹا موٹا کام کر سی. حضرت خدیجہ نو پیش کیتا. حضرت خدیجہ دا نکاح میرے حضور نال ہویا. حضرت خدیجہ نے ایو بچہ حضور نو دے چھوڑے. بھئی تواڈے چھوٹے موٹے کام کر سی. بچہ چھوٹا حضور نے فرمایا مڑ انہیں نہیں رکھنا یہ ساڈا بیٹا ہے. وہ بچہ مکہ دے اندر مشہور آئی ابن الرسول اور دے لقب ہان حب الرسول بے رسول گرامی دی محبت. ابن الرسول رسول اللہ دا بیٹا زید الحب ان القابات نال اس لڑکے نو نام نال یاد کیتا جاتا ہے. حضور نے اپنا لیا بیٹا بنا لیا متبنا فرما لیا منہ بولا بیٹا. ہن حضرت زید خوش لوگوں دسو جن حضور آکھن جو میرا پوترے تے میرے گھر دا بندہ ہے اس ہور کس شے نو کیا یاد کرنا. حضرت زید تا اپنی زندگی دیاں بہاراں بڑی سکھی گزار رہے ہیں لیکن لوگوں جس والدین دا اتنا حسین و جمیل اور لائق فائق بچہ گم ہو جاوے بھلا پچھا کوئی قرار رہے ہونا. پچھا بڑیاں بے قراریاں توجہ پوری چاہسو پچھا بڑیاں بے چینیاں. حضرت زید دے والد گرامی حارثہ نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پچھا کو رام بچے ہوئے، پچھا بڑیاں بے چینیاں تے بے قراریاں، تلاش جاری، بچہ گم ہو گیا ہے۔ تلاش کرنا بچے نو گھراں دے اندر، حضرت زید دی برادری کے گھراں دے اندر صرف ماتم، آہوزاری، چیخو پکار، نالا، غم تے دکھ دی فضا بھری ہوئی۔ حضرت زید دے والد گرامی حضرت حارثہ نے اپنے بیٹے دی ہجر دے اندر قصیدہ لکھا، عربی زبان کتاباں دے اندر پورا قصیدہ درج، خدا دی قسم ہے بندہ پڑھے کلیا چڑھتا ہے۔ اور عربی ویسے فصیح و بلیغ ہوندے، لفظ تا انہاں دے کولوں بھیک منگدے، لفظ منگدے، لفظ ننوا دن کے سن یوز کرو، لفظ بھی ناز کر دیں عربی زبان تھے آکے۔ عربی چنا بڑا قصیدہ لکھیا، قصیدہ لکھ کے ڈاچی تے بیٹھے، نال بیرانو لیا، پتر نو سودھا جاونا، اور آکھیا کہ ادھر تک اے زید تینو لبساں جدر تک ایس ڈاچی دی جان رہی، تینو میں ہون لب دائی رس۔ حضرت زید والد حضرت حارثہ نے اپنے بھائی نو نال لیا، تلاش کردے پوری توجہ رکھنا، کردے یہ مکے آ گئے، بالکل پوائنٹ تے آ گئے مکے۔ مکہ دا ایک شخص ملیا پہلے، انہاں پوچھیا بھائی ساڈا ایک بچہ گم ہویا ہے، آج دی شکل و شباہت تسی کدیں ویکھیا؟ جس لونا نقش نین دسے نا، ملن والا صحابی آئی، اس کہ یار اس رنگ ون دا لڑکا ساڈے آقا کھولے، وہ اتھو دا نہیں کدوں آیا ہی، حضور نے انہوں بیٹا بنایا ہے، بالکل ہے۔ اچھا پھر ساڈی نشاندہی کر، رہنمائی کر۔ وہ لے کے گئے حضور دے گھر، حسن اتفاق ایسا کہ حضور اس لے خیرہ، آقا تشریف رکھ دیں حضرت زید کے لئے، یہ ہم دونوں بھائی یعنی حضرت زید دا والد اور چاچا یہ حضور نے ملے، حضور نے اس موسم کے مطابق خدمت کی تھی۔ پوچھیا کیویں آئے ہو؟ کہ ساڈا بچہ گم ہویا، زید او دا نام ہے، آئے او دی شکل و شباہت، آئے او دا رنگ ون، آئے او دے خد و خال چہرے دے، تے سنیا تواڈے کولے انہوں لمن آئے۔ حضور مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے آ جاندہ ہے، پوچھ لیں آ جاندہ ہے، پوچھ لینے او دی کے صلاح ہے۔ حضرت زید اتنے نو آ گئے، مجلس سے حضرت زید بھی آ گئے، عمر حالی چھوٹی۔ حضور نے حضرت زید کو پوچھا، زید بیٹا انہاں بندیاں نو جاننا؟ حضرت زید نے اکھی چبو دیتیاں والد چہرے چ، فرمان دن عرض کر دن حضور یہ میرے ابا جی ہیں، اے کون ہیں؟ یہ میرے چاچو ہیں۔ فرمایا مل لینا، حضور آکھیا ملتے تاں مل لینا، نہیں تا کھلے رہے انہاں نو مل۔ وہ ملے، والد نو ملے، چاچے نو ملے، سائڈ تے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا زید بیٹا اے تینو لوینا، یہ تینو لمحنا۔ حضرت زید کے کیتا، ابے دیری وے دن، حضور دیری وے دن، والد دیری وے دن، او دی بے قراری تے بے چینی بھی وے دن، او دی اتنی کھیچل تے تکلیف بھی وے دن، اتنا جدائی دا صدمہ بھی وے دن، حضور دیری وے دن۔ بالآخر بڑے سوچ بچار تو بعد اچھا حضور نے کھلا آپشن دیتا حضرت زید نو، فرمایا جو تیرا دل کرے فیصلہ کر، محمد نو قبول ہے، کیونکہ میں سراپا راف تھا، میں سراپا رحمت تھا، میں سراپا کرم، میری وجہ کر کے کسی دا دل دکھنا نہیں چاہیے، تینو فل آپشن ہے، جو مرضی جاوی کر۔ اور حضرت زید والد دیری وے دن، حضور دیری وے دن، والد دیری وے دن، حضور دیری وے دن، تے بالآخرہ دن ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اچھی بول دے ذرا سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ حضور نے عرض کر دیا یا رسول اللہ ہے دیکھنا حرام، کیا بات ہے،
تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد اللہ اور میرے حضور آقا نے مت فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین فرمایا تواڈے تو کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک والدین اولاد اور پوری کائنات وقت میں محمد وال پیار واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت اقبال فرمان روح ایمان مغز قرآن جان دین روح ایمان مغز قرآن جان دین ہست حب رحمت للعالمین سبحان اللہ ایمان دی روح بھی حضور دی محبت ہے قرآن دا مغز بھی حضور دی محبت ہے اور دین دی جان بھی حضور دی محبت ہے حضرت زید آدھا نبا دی چاٹی ابو فیت اپنی جگہ تے واہ 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 لیکن حضور دی کچھاری نہیں چھوڑ دے سبحان اللہ کیا بات ہے جائیں توجہ ہے اچھا ہوں حضرت زید دے والد ہر سا دن زید بطر فیصلے تا نظر ثانی کر رہے وطن چھوڑ کے پردیس نو قبول کیتی کھلا ہے ناز و نیام دی زندگی چھوڑ کے غلامی دی زندگی لئی کھلا ہے حضرت زید آکھا ابا جی جڑے جملے بولے نے معافن اگاں گل نہیں کرنی میں وہ جے وطن اس پردیس تے نثار کر دیتے ہیں میں اپنے گھر دی بادشاہی مصطفیٰ دی غلامی تو وار چھوڑی اللہ حضرت زید آتے ہیں ابا جی اے میرے والد گرامی اے میرے چچا جان جو پیار جو محبت جو رافت اور جو سکون اور جو انس میں نے حضور کی بارگاہ کے ملے ہے میں نے گھروں بھی دے اے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد کیا بات ہے سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد واہ 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 اور ہر صحابی دے جو حال توجہ ہے سبحان اللہ ایک باری حضور نے 4000 کو پوچھا تینوں کیسا پسند تینوں کیسا پسند ہے تینوں کیسا پسند ہے بات طویل ہو جاسی میں دو گلنا آگو کرنی ہیں کیونکہ اگلے شعر نے میں تھوڑا جیا چھیڑنا ہے تاکہ وہ دی ونڈ ہو جاوے بھی اصل گل کے توجہ چاہسا صحابہ اکرام نے اپنی اپنی پسندیدگی دسی حضور میں نوے شے پسند ہے میں نوے شے پسند ہے واری آگئی ابو بکر دی صدیق اکبر دی رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا میرا ابو بکر تینوں کے پسند ہے حضرت ابو بکر آکھے سونے ساڈی کیسا پسند ہے النظر الى وجہ کا بس آئے آئے واہ 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 میں نے پسند ہے نگاہ میری وہ چہرہ تیرا اللہ کیونکہ ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد واہ 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 میں یہ چاہنا نگاہ میری ہوئے چہرہ تیرا ہو سبحان اللہ رب کائنات نے حضرت صدیق اکبر دی اس تمنا نو پورا کیتا ہے فرمایا غار سور ترائے دے میں نو بھائیساں تو ویدہ رہے واہ 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 لوگ یاد دن نا غار سور جو حضور پناہ لئیے فیض رسول سلطانی بھائی میں اس گال نال اتفاق نہیں کرا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات پڑھائی میں کہ جوڑا رب اپنے یار نو سراکہ تو بچائندہ ہے قدمہ تو یاریو سراکہ تو رب بچائندہ ہے وہ غار ترائے دے اے غار ترائے دے میرے حضور پناہ میں رہے صدیق اکبر کی تمنا پوری کرے اللہ رب کائنات نے فرمایا ابو بکر تیری تمنا آرزو تیرے سینے سے شوق مچلتا ہے جو آنکھ میری ہو وہ تیرا محمد فرمایا مکہ مدینے جلواتے چھو لوگ مخلو دنا ترا دیتے ترا رات غار سورت بائیسا آنکھ تیری اسی تیرا میرے جان اللہ واہ 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 کیا بات ہے کیا کہنے ہے دیکھنا حرام تیرے دیکھنے کے بعد واہ واہ تجھے دیکھنے کے بعد واہ 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 سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد کیا بات ہے توجہ ہے فیض رسول بھائی سن 6 ہجری نو حضور حدیبیہ تے روک دیتے گئے قریش مکہ کے محمد مکہ نام ہے حضور نے فرمایا عمر جا انہوں نے سمجھایا میں لڑے نہیں اندہ پیا عمرہ کرنا رہے ہیں عرض کی تو حضور میں ونیا تہا پر میری انہیں اندر چوکھی بنی ہوئی ہے وہ تو میرا نام سن کے پریشان بھائی میں اسلام لے اندہ تاں اعلانیہ میں ہجرت کی تھی تاں اعلانیہ
ان کرو عثمان نو گلو عثمان دی بڑی انہاں دے نال یاری ہے تجارت دے وچ شریک کار بھی رہن قریبی برادری بھی ہے یہ دا حیا ہے اور عرب دے علاقے دے اندر خدا دی قسم ہے حضرت عثمان دا قد بھی وڈا ہے صد بھی وڈا ہے بڑی ٹوری حضرت عثمان دی پورے عرب وچ تاریخ نو سٹڈی کرو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ آپ نو سیلوٹ کر دے حضرت عمر دی بڑی عزت ہے قریشی بھی عزت کر دے حضرت عثمان گئے مکے چ قریشیاں نال گل کیتی قریشیاں گل سنی ٹھنڈے مزاج نال عثمان غنی نے آکھے بھی گل ہے میرا نبی تے میرے نبی دے 1500 غلام 14 یا 15 مختلف روایات عمرے کان آ رہے ہیں آمن دی قریشیوں میں عثمان تا حضرت عثمان غنی نو قریشی دن عثمان گل ہے تیری ساڈی بھائی والی ہے تو ساڈا قریبی ہے اسان تیرا بڑا حیا ہے جا او کعبہ پیے طواف کر تینو کوئی نہیں روکے حجر اسود نو ایک واری نہیں لکھ واری چون تینو کوئی نہ روکے سی اسی بیٹھے ہاں جیڑا آیا انہوں روکے ساں پہ انہوں کچھ نہ کر صفات مروہ دی سعی کر جتنی مرضی کر تینو چھٹیاں کھلیاں اور سن لے عثمان تیرا نبی محمد اتنے قدم نہیں رکھ سکتا حضرت عثمان نے فرمایا کمینے ہو کہ جاتا ہی نے جو حضور تو کلے ہمیں عمرے کرے سا اللہ دی قسم ہے حضرت عثمان غنی نے رب دی قسم کھا کے آکھیا میں نے اللہ دی قسم ہے میں ادن تائیں کعبے دے نیڑے نہ جاواں جس رتیں میرا یار نہ اللہ لوگوں قریش مکہ دے عثمان 6 سالہ دا مجھے ہویا ہے ہجرت مدینہ نو 6 سال ہو گئے یار 6 سالہ دا کعبے دے مجھے جا کعبے دی زیارت کر عثمان ادھر چھوڑے کعبے رو میں کعبے دے ویکھاں تے کعبے دے سب کو سلام تجھے دیکھنے کے بعد لوگوں کعبے دیا دیوارا چیخ کے بازوان حال حضرت عثمان نے دعوت نظارہ دے کعبہ کھلا دا عثمان آ جا مینو ویکھ جا حجر اسود کھلا دا آ جا عثمان مینو چوم جا صفات مروہ کھڑی جا زبان حال نالا دیگن آ جا عثمان صحیح کر جا عثمان کعبے نو حجر اسود تے صفات مروہ نو سچا جواب دین ہے دیکھنا حرام اللہ اسے دیکھنے کے بعد کیا بات ہے کیا بات سب کو میرا سلام اسے دیکھنے کے بعد حق عثمان نے فرمایا تو کعبہ ہے تو حضور دے صدقے واہ بے شک سچے سچے بہت اچھی بول دے ذرا سبحان اللہ پتھر تو کے شاہ حضور نال نہ ہوئے نہیں آنا میں اللہ دی قسم ہے مینو رب دی قسم ہے حضرت عثمان غنی بغیر عمرہ کیتے حدیبیہ گئے میں کی دساں میں کی بیان کراں عمرہ کرنا نہ گناہ ہے لیکن صحابہ دا عقیدہ ہے یہی کہ ثواب یو ثواب ہے جو حضور دی اقتداء ہے اللہ توجہ ہے اچھی بول رہے ذرا ایک باری محبت تل کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک باری سینے دا زور لا کے سبحان اللہ حضور ہٹن غزوہ تبوک تو مدینے آئے مولا علی نے فرمایا علی جاؤ پرلی بھینی تھی جڑی قومران تھی انہوں نے میرا اسنیہ دیا حضرت علی ادو آئے تھے ادھے ٹور گئے پیچھو نماز عصر دا ٹائم ہو بلال اذان پڑھ اچھا یہ بھی اذان نہیں پڑھتا ہے کہ ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے اس بلال حضور دی وصال تو بعد اذان ہی نہیں دیتا صحابہ منٹاں کرن در آئے گا نا اذان دیونا بڑا ثواب ہی دے لایا کہ ہو سی ثواب سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنا اللہ واہ 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 جی لوگو حضور دا فرمان ہے سرکار فرمان دن توڑے چجے دے کل ہو سکے مدینے مریا ہے جلا مدینے مرسی میں مصطفیٰ دی شفاعت کر سبحان اللہ بلال آکے میں نہیں رہا کیوں کہ ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد بلال نے مدینہ چھوڑ دیتا آزان تکبیر ہے کہ میں اترانا ہی نہیں جو سونا نظر نہ آوے ویکھنا ہی حرام حضرت علی اڑے گئے نماز عصر ہو گئی حضور پڑھا لئی حضرت علی واپس آئے ہن حضور نو حضرت علی عرض کر رہے ہیں سنیا میں انہوں نے گل کیتی ہے انہاں آیا جواب چا کے
حضور گل سن دے دراز ہو گئے، واہ سن دے دراز ہو گئے۔ حضرت علی آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں، چوکڑی جن تسی دے حضور نے سرے ناچ رکھے مولا علی دی گود۔ اچھا تے حضور گل سن دے ہی سائیں گے، تھکے ہویاں جنگ تو ہٹیاں نیند آ گئی۔ حضرت علی آکھے بھی چنگی ہے بنی، مینوں گل تے لا کے آپ بیلی سائیں گے تے دیگر دی نماز میری طرح دی۔ حضرت علی دے سورج دروے دن سورج ڈوبدا جاندا ہے، ادھر حضور دروے واہ واہ ہن عقل تے عشق دے حضرت علی دے سینے جھیڑے، سونا انداز، واہ واہ عقل آدا ہے 4 رکعتاں اج پڑھ لیں سنتا نہ پڑھی تے وضو تے رہے، اور سانو تے چیتے کوئی نہیں دیگر دی سنتا کداں پڑھیاں، علی کدی چھوڑیاں نہ۔ اج چلو سنتا نہ پڑھی 4 فرض پڑھنے وضو تے رہے، ایک واری جگہ لائے نو تے مڑ سنبھال لیں۔ عشق آدا ہے نہیں ہے دیکھنا حرام، اس دیکھنے کے بعد سب کو تیرا سلام، اسے دیکھنے کے بعد عشق آدا ہے نہیں تو چھوڑ جنو توے نو ویکھ۔ حضرت علی حضور دے چہرے در وے دے رہے، توجہ چاہساں وے دے رہے۔ جس وقت حضور اپنی مرضی نال بیدار ہوئے، سورج اس لئے مائل با غروب ہو چکا ہے، اس لئے حضور اپنی مرضی نال بیدار ہوئے۔ اس لئے حضور نے پوچھا علی دیگر پڑھی آئی؟ میں کہ سونے ہیں جس لئے سمجھ لگ گیا اس لئے پوچھنا ہے۔ ہائے اچھی بول دے ذرا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہن قضا کرا کے کہ دیگر پڑھی آئی ہے، حضور جان کے کرائی ہے کس گلوں تاکہ ملا نو پتہ لگ گئے کہ دیگر پہلے نہیں محمد پہلے، سب کچھ میں حق، اس لیے تو میرے بریلی کے تاجدار ممدوح یحییٰ بقول ڈاکٹر اقبال ثانی ابو حنیفہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں مولا علی نواری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر سب سے تو اعلیٰ خطر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل اصول بندگی استاد پر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نماز نو یاد چھوڑی آئی تجھ کو میرا سلام، اسے دیکھنے کے بعد فرمایا میں تینو ویکھاں یا انو ویکھاں؟ حضرت علی بیٹھے رہے، حضور بیدار ہوئے، دیگر پڑھی آئی حضور نہیں میں ادو آیا تسی انچ گلے آئے، ہٹ کے آیا گل دسن لگا تسی سائیں گئے، میں جگاونا مناسب نہیں سمجھا، دیگر تے رہ گئی۔ حضرت علی پریشان بھئی کاش جی میں حضور دی خدمت میں لے آئے، انہاں دی پڑھی ہوئی دیگر ہی مل جائے، سونے تو سہاگ گئے۔ حضور نے فرمایا تو پریشان کیوں؟ عرض کیتا سونیا پریشان اس گلواں میں آنا جی میں دیگر مل گئی ہے تو تیری خدمت مل لی ہے، تیری پڑھی ہوئی دیگر مل لے۔ حضور نے فرمایا مغرب دا ٹائم ہوندا پیا 4 فرضاں دی قضائی دے رہے۔ عرض کیتا نک دی قضا کیتی ہے، نک دی قضا پڑھی۔ حضور نے فرمایا کوئی نہیں، اگلیاں نو رعایت کا نہیں، تانوں میری وجہ کر کے رعایت ہے، اگلیاں دی جو رہ گئی سو رہ گئی، تہاڈی جڑی رہ گئی اگلی نال قضائی دے لو، اور سنتاں دی چھٹی صرف فرضاں دی قضائی دے لو، تے جڑی سفر وچ رہی ہے گھر آ کے انج دیونی جویں رہی آئے، یعنی کسر پڑھنی ہے، بڑیاں کھلیاں چھٹیاں موجاں حضور دی شریعت بڑی کنسیشن۔ حضرت علی نے عرض کیتا حضور میں ایک کنسیشن نہ کدی اویل کیتی ہے نہ کرنی، تے یہ رہ گئی ہے تے میں کڑا اپنے کام وچ گزاری رہی ہے تیری خدمت وچ، تو جان تے نماز جا۔ واہ حضور نے فرمایا مغرب نہ پڑھ لیں۔ عرض کیتا نہیں حضور جی ایڈی ضروری ہے نا، مر ادا پڑھا۔ واہ حق ادا پڑھا۔ حضور اٹھ کھڑے ہوئے، یا باری تعالیٰ کان علی فی طاعتک، علی تیری نوکری ہے جائے، میں کہ ستے آپ دیکھ نوکری ہو دیے جائے، کان علی فی طاعتک، یا اللہ علی تیری طاعت میں تھا، ستے حضور کھوندے علی دی گود وچ، لیکن آدم علی تیری نوکری ہے چاہے، کیوں میری نوکری ہے جو آئے تھے آپ تیری نوکری ہے چاہے، وطاعت رسول کا، اور تیرے رسول کی نوکری میں تھا، فارقد لو شمس، زد کی تھی کھلا قضا نہیں پڑی، ذرا سورج لو ہٹائے واہ 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 مومنہ دی ماں شاہد مصطفیٰ حضرت ام سلمہ فرما دیئے، میں نے رب کعبہ دی
قسم میں سورج نو مغرب تے ڈھانڈیا ہی ویکھیا ہے حضور دے اشارے دے نال دیگر تے ہٹ گیا واہ 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 دے دیگر تے آ گیا ہن پوری توجہ چاساں دے دیگر تے آ گیا ہٹایا کہاں ہے مصطفیٰ واہ کہیں دے کان مرتضی کان ہے بھی چنے ہوا ہے بھی چنے ہوا اچھی بولتا سرا سبحان اللہ ہے بھی بے مثال ہے بھی بے مثال وہ بھی مولا ہے بھی مولا ہے وہ بڑا پھرا ہے چھوٹا پھرا ہے نعرہ ہوتا بھی ہے نعرہ ہے مدد ہوتی ہے مدد ہوتی ہے ولی ہوتی ہے ولی ہوتی ہے پاسبا ہوتی ہے پاسبا ہے واہ 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 سورج آ گیا دیگر تے توجہ پوری چاساں فیض رسول بھائی پوری توجہ جس لے سورج ہٹن لگا ہے جس لے سورج ایک لطیف جا نکتہ لائے اللہ جس لے سورج ہٹن لگا ہے اس لے اس ویکھیا ہے حضور دیر ہٹایا جو نہ جس لے ہٹے آیا اپنے مدار تے آ گیا دیگر آلے پوائنٹ تے آ گیا ہون سورج وے داخل ہے علی دیر آئی تاری بان کے وے داخل ہے سچندہ کھلا ہے بھئی اسے کان ہٹایا سو اے ہون سلام پھیرے تے پچھا جاؤں اور یقینی بات سورج وے داخل ہے یہ صرف میرا وجدان نہیں بات یہی ہے امید اقرب الثواب سے سورج بھی کھلا ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد اور سورج مغرب ٹائے کے پیچھے ہٹ جائے اس سارے انو سلام نہیں کر چھوڑیا جو وہ مخلوق پر رہا میں تو محمد رکھ اللہ اللہ تسی اپنی شام اپنے کوڑ رکھو اسی دیگر تے جا رہے ہیں اچھی بولتے سرا سبحان اللہ مغرب دے وقت نہیں سورج آنکھ چھوڑی ہو سی تجھ کو میرا سلام اسے دیکھنے کے بعد میں نے حضور پیچھا ہٹایا میں پیچھا جانا ہن سورج کھلا ویدا علی در سورج کھلا سوچیندا ہے بھئی سے کان سونے ہٹایا ہے یہ ہن سلام پھیرے تے پیچھا جاواں میرا ذوق یاد ہے اج اگر حضرت علی دیگر نو طول دے دیندے مجال ہے سورج کی پیچھا جا کیا بات ہے کسی شاعر نے خوب لکھیا کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز سے حبیب ازلی کہتے ہیں ارے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اس سے جب کے عقیدے میں علی کہتے ہیں واہ 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 حضور دے ایک صحابی ہیں حضور دے ایک صحابی حضور دے وصال تو بعد صحابی رسول نے اللہ نو عرض کیتا یا باری تعالی اکھیں دی لوڑ یہاں جڑی مگ گئی اکھی اس گلو پیاریاں لگ دیاں جو تیرے نبی نو ویداں ہن او چہرہ سامنے نہیں رہیا تا میں اکھی نو کرنا اللہ دی قسم اس صحابی نے اللہ نو عرض کیتی میری اکھیاں واپس لائے میں نے ان اکھی دی کوئی لوڑ نہیں چونکہ ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد اور اللہ نے اکھی واپس لے لیں صحابی آپ دے چھوڑیں کہ اے نعمت اپنی اپنے کوڑ رکھ یہ حضور نہیں رہے تو میں اکھی رکھ دائی نہیں حضور جس گدھے تے سواری کر دیا بعد از وصال مصطفیٰ اس خوب چھلانگ چلائی آدھا نہ جیسان نہ کوئی اتے باسی کیونکہ ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد حضور جس شیشے چ اپنا رخ دے دیا ہر گھر شیشہ لگا ہے نہیں ہر بیٹھا گھر ڈرائنگ روم میں شیشہ لگا ہے آئینہ آپ چہرہ وینے ہیں حضور جس شیشے چ اپنا چہرہ وے دیا وہ شیشہ ہی اڈا سے آنا ہے بھئی جس لئے او دے سامنے کوئی اور بندہ ہویا او نوی حضور بھی کھائندہ ہے واہ جی واہ ہن اچھا فیض رسول بھائی شیشے تو وڈا ہر جائی میں کائنات وچ کوئی نہیں ویکھیا اے اینج جگہ بدلدا ہے اینج بدلدا بھج کے اے جے شیشہ ہاتھ وچ میں اینچ کراں اے میرا ہو جاسی وہ شیشہ ایک سیکنڈ فیض رسول بھائی اینچ کرے اے ناندا ہو جاسی ہر جائی یہ شیشہ لیکن میرے حضور کا شیشہ ہر جائی نہیں ایک جائی ہے اچھی بولتے سرا سبحان اللہ ہر جائی گا نوادن جڑا ہر ویلے گاہ بدلے جڑا ہر ویلے وفا بدلے ہر ویلے محبوب تے محبت بدلے حضور دا شیشہ جڑا کوئی بندہ ویکھیا ان وہ اپنا اپنا ہی وکھائندا حضور وکھائندا ہے شیشہ بھی آتا ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد حضور دیکھ صحابی
انہاں دے سینے چ محبت دا سمندر موجزان ہویا تے حضور نو آ کے عرض کردا سونیا مینوں تیرے نال اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے میرا دل کردا ہے میں تانوں سجدہ کراں صحابی دی ڈیمانڈ ہی ویکھو اے ہی نے محبت واہ میں نہ ہن کرے یا نہ کرے دل تک کیتی نہیں کھالی ہن شریعت دا فتوی ظاہر تے شریعت جھکن نہ دیندی ہوئی نہ جھکنا لیکن صحابی دا ذوق ویکھ کہ یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے میں تانوں سجدہ کراں حضور نے فرمایا نا 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 یہ کم نہ کری میری شریعت میں خود قانون بنایا سجدہ صرف میرے یار نو واسطے اور حضور دی بن دے حضور فرمایا سب کچھ میرے نال کریا ہے پر ایک سجدہ اسے نو دینا جنوں میں کرے اور اچھی سنت ہے سجدہ صرف اس نو کرو جنوں حضور کیتا اور جس کو صرف کرن دا حضور نے حکم دیتا ہے لیکن صحابی دا عقیدہ او وعدہ ہے حضور تسی ان سونے ہو تسی اتنے پیارے ہو تسی اتنے جمیل ہو اتنے محبت ہے میرے سینے تہاڈی میرا دل کرتا میں تہاڈے اندر سجدہ رہے ماں تو اردو دا شاعر آتا ہے کہ سجدہ کروں تو کفر گر نہ کروں تو کفر آیا ہے وہ مقام تجھے دیکھنے کے بعد اور ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد ان دو شہروں کھولنا 2 گھنٹے اور چاہیے حالی میں تو سمندر وچ بڑیا ہونا حالی بس انہیں گٹیاں تک گیاں جس لئے پورا تنو وچ آپ لائے کے مر کرنا ہی نا وچو ہیرے نہ کرنے تے جواہر تے لال تے موتی تے اقبال دے تو ٹرے ہی جی جڑے یاد نہ کہیں جہاں میں یہاں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے سے بندہ نواز میں جڑے یاد ان کے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا بیسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ اقبال آدھے نکھے حضور تو ویکھن تو بعد کوئی کاشا کینے ویکھے اکھے ہون دعا محمد اللہ کوئی نہ کسی کی بز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں اکھے ہون او دی دکان اچھ کوئی نہیں جس سارے شیشے بنائے شیشے تو مراد پوری کائنات ہون دعا محمد او کوئی نہیں محمد ایک کوئی جی میاں صاحب میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر دی بارگاہ ایک میری جی کملی جی سادی جی مائی آئی اس رکھیا تو ہے محمد آپ دا شورہ سن کے اس جاتا شاید اسے دا کلمہ پڑھنے تو میاں صاحب آدھے نہیں اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور جس دا دنیا کلمہ پڑھتی او محمد ہور حضرت حسان آدن واحسن من کلم ترکت عینے واجمل من کلم تلدن نسال وحلکت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاؤ تو میرے لشاد نجست مصرہ دی ودیری کیوں دلی اداس کنیری ہے لولو میں چوک چگیری ہے آج میں نالائیاں پہنچڑیاں اور اس سورت میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا جس شان کی شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا اے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق تھیاں کتھے جا میرا بریلی دا تاجدار آدھا لمحیات نظیر و کفی نظارے مثل اتنا شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہد سراجا واخر دعوانا الحمدللہ